اور ملیشیا تک، اور وہ ممالک جہاں پر غیر مسلم بستے ہیں اور جن کو ہم کفار سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیے کہ وہ دنیا کے اوپر ان کا سکہ چلتا ہے، راج ہے، حکم چلتا ہے۔ تو میں آپ سے کیا پوچھنے کی اجازت کر سکتا ہوں کہ اگر صرف اسلام پر یقین لانا اگر یہی کافی تھا تو پھر ہمیں تو ان کے اوپر ہر لحاظ سے ہمیں ان کے اوپر دسترس حاصل ہونی چاہیے تھی، مادی لحاظ سے بھی، وسائل کے لحاظ سے بھی، اور عسکری لحاظ سے بھی، اور ہر لحاظ سے، اور ہمارا حکم ان کے اوپر چلنا چاہیے تھا۔ مگر میں بس عرض کروں گا کہ جو ہو رہا ہے آج اقوام عالم میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے ایسے اس ملک کے اندر اللہ کے بندے ہیں جن کی بنا پر شاید یہ پاکستان اس کے باوجود بھی چل رہا ہے، بلکہ ان کے دم قدم سے، لیکن میں صورتحال جو عمومی صورتحال اس کو بیان کر رہا ہوں۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا ہے، میں اختصار سے کام لوں گا، کوئی میں آپ کی یہ خدمت میں موجود ہوں اور نہ مجھے تقریر کا سلیقہ ہے نہ بیان کرنے کا ادب آتا ہے، البتہ آپ کا ادب کرنا جانتا ہوں میں بالکل۔ گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ جو خلاصہ قرآن کریم نے ہمیں پیش کیا زندگی گزارنے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، اس کا جو مجموعہ، جو مرکزی نقطہ نچوڑ ہے، اس کے اوپر آج مغرب عمل کر رہا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور آج اس شاندار محفل میں ایک بڑے مجمع میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کی جو نجی زندگی ہے اس کو ایک طرف کر دیں۔ میں اجتماعی جو ان کی حیثیت ہے اور اجتماعی جو ان کی جو کیفیت ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نجی زندگی میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہت ایماندار ہوں، 5 وقت کا میں نمازی ہوں اور تہجد گزار ہوں، لیکن ساتھ والے ہمسائے کو ان تمام جو اسلوب ہے اس کا کوئی فائدہ نہ پہنچے، یعنی اگر اس کے گھر پہ کھانا نہیں ہے تو وہ شخص اپنی نماز میں تو محو ہو، تہجد گزار ہو، لیکن ہمسائے کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم کا اس حوالے سے کیا ارشاد ہے۔ تو جو اجتماعی زندگی جو ہے اس حوالے سے آپ مغرب کو دیکھ لیں کہ ان کا جو اجتماعی جو نظام ہے وہ چربہ ہے میثاق مدینہ کا، کہ جب خلفائے راشدین بازاروں میں نکلتے تھے تو ان کو یہ تڑپ ہوتی تھی کہ کس طریقے سے کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو بھوکا مر رہا ہو، کوئی ایسی بیوہ یا یتیم بچہ یا بچی تو نہیں کہ وہ اس کی رونے کی آواز ان کے گھر میں کھانا نہ پکتا ہو تو اگلے دن جا کے اس کا وظیفہ مقرر کر دیں۔ اور پھر جو بہت بڑے وہ محقق تھے اور بڑے اسلامی اسکالر تھے عبداللہ بن عمر، اور جب انہوں نے اپنے کہا کہ یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف لاہور میں سیرت کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، اور اس موقع پر ان کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے بہترین رہنمائی دیتا ہے۔ اس بارے میں آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے اپنے بلیٹنز میں۔ یہ تھی اب تک کی جیو تازہ ترین